العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمنتم صدق اللہ العظیم. نگران کار جلسہ قابل احترام حضرت مولانا سید علی اشرفی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، قابل احترام حضرت مولانا سید عزیز محمد اکیلوی صاحب قبلہ، حضرت سید قنمیر اشرفی صاحب قبلہ، برادران اسلامی و ایمانی پس پردہ تشریف فرما، عفت مآب خواتین، پروردگار عالم خالق کائنات اپنے کلام ہدایت نظام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم وَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. بڑا خاص بندہ پروری کا انداز ہے رب کائنات کا. ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا حاصل ہوگا. کیا شان ہے اللہ کی، ربوبیت کی، رحمت کی اندازہ لگائیے. فرما رہے ہیں کہ اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ عذاب دینے سے اللہ کو کیا حاصل ہوگا. فرما رہے ہیں کہ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. عزیزان محترم، آپ نے پیش رو فاضل مقرر جامع تقریر سماعت فرمائی. آج کی رات عزیزان محترم بڑی بابرکت رات، بڑی باعظمت رات ہے. اللہ تبارک و تعالی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن اللہ نے کسی نبی کو آج کی رات، نجات والی رات، کسی نبی کو اللہ نے نہیں بخشا. اللہ نے کسی نبی کی امت کو آج کی نجات والی رات سے کے انعام سے
سرفراز نہیں فرمایا۔ ہاں، اگر کسی کو یہ انعام عطا فرمایا گیا، یہ نجات والی رات عطا کی گئی، یہ بخشش والی رات عطا کی گئی، مغفرت والی رات عطا اگر کی گئی، تو وہ صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری غلامی کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، تو اللہ نے ہمارے لیے ایک نجات والی رات مقرر فرما دی۔ عزیزان محترم، نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت والی چیز ہے۔ مجھے اس موقع پر یاد آ رہا ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھوا لگایا، اپنے جسم مبارک سے خون پاک کو نکلوایا گیا اور اس خون کو ایک برتن میں جمع کیا اور اپنے غلام حضرت جابر بن عبداللہ کو دیا، اور یہ حکم دیتے ہوئے آپ نے وہ برتن حوالے فرمایا اور فرمایا کہ اے جابر، اس خون کو لے جاؤ اور زمین میں کسی محفوظ جگہ پر اس کو دفن کر دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن لے کر جا رہے ہیں، راستے میں خیال ہوا کہ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، میں اس کو کہیں اور ضائع نہیں کر سکتا، زمین میں دفنا نہیں سکتا۔ اسی شش و پنج کے اندر آپ نے اس خون مبارک کو، نور مبارک کو نوش فرما لیا، پی لیا۔ مسجد نبوی حاضر ہوئے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو مسکراتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ اے جابر، کیا تم نے اس خون کو محفوظ کر دیا؟ کہ اے جابر، کیا تم نے اس خون کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس خون کو یا رسول اللہ محفوظ کر دیا ہے۔ پوچھا، اے جابر، تم نے اس خون کو کیا کیا اور کہاں محفوظ کیا؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس خون کو پی لیا ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جابر، جا، تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اے جابر، مژدہ سنا دیا گیا کہ جا، تجھ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، غلام محمد مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہر روز پروردگار عالم آدھی رات کے بعد آسمان اول پر نزول اجلال فرماتے ہیں، لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے، غلامی مصطفیٰ کی نسبت کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آج کی رات آسمان اول پر نزول جلال فرمائے ہیں۔ برس کے 12 مہینے بندہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن آج کی رات نسبت مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ یہ ہے کہ اللہ ندا کر رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا جس کو میں مصیبت سے نجات دے دوں، ہے کسی کی گود خالی جس کی گود کو میں بھر دوں۔ عزیزان محترم، آج کی رات جود و سخا کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے کہ پورا آسمان اول فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے فرشتے ندا کر رہے ہیں، زمین پر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مغفرت کے لیے فرشتے ندا کر رہے ہیں۔ اور آج کی رات توبہ کی رات ہے،
مغفرت اور بخشش کی رات ہے۔ عزیزان محترم، ایک آدمی کے گناہ سے عذاب آ سکتا ہے، ایک آدمی کے عذاب سے، گناہ سے عذاب آ سکتا ہے، اور ایک آدمی کی توبہ سے عذاب ٹل سکتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے زمانے میں، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ اتنا عرض کروں گا کہ قحط نازل ہو گیا، قحط پڑ گیا، پورے کی پوری قوم حضرت موسیٰ کی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئی، اے پروردگار عالم قحط نازل ہو گیا ہے، انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، اے اللہ رحمت کی بارش برسا دیجئے۔ پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم جس قوم کو لے آئے ہو تمہاری امت میں ایک آدمی گناہگار ہے، اور اگر وہ تمہارے اجتماع سے نکل کر چلے جائے، اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائے تو ہماری دریائے رحمت جوش میں آ سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہمارے مجمع میں ایک گناہگار ہے، وہ اگر اٹھ کر چلا جائے تو اللہ کی رحمت برس سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا جب اعلان ہوا، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہے، اللہ کا ایک بندہ جو گناہگار تھا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یاد رکھیے گناہ سے نفرت کیجئے، گناہگار سے نفرت نہ کیجئے، مریض سے نفرت نہ کیجئے، مرض سے نفرت کیجئے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ گناہگار کی توبہ، جب گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ نیکوکار کی نیکی سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی گناہگار کی توبہ سے اللہ کو خوشی ملتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کی رات گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، تو وہ اللہ کا بندہ جو گناہگار تھا اپنے ہی آپ میں نادم ہوا، توجہ اپنے دل کی طرف کی، آسمانوں کی طرف اپنی نگاہوں کو بلند کیا، عرض کیا پروردگار مجمع میں مجھے رسوا مت کیجئے میرے اللہ، لوگوں میں مجھے شرمندہ نہ کیجئے میرے اللہ، مجھے اے پروردگار میں گناہگار تیرا ہوں، میرے اللہ تو مغفرت کرنے والا رب ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے لیکن لوگوں میں رسوا و ذلیل نہ کر، اے اللہ تیری ایک ذات ستار العیوب ہے، تو پردوں عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اے اللہ موسیٰ کی قوم کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ گڑ گڑانے لگا، اللہ کی بارگاہ میں دل کی آواز سے پکارنے لگا، تو حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پورے آسمان پر بادل، گہرے بادل چھا گئے اور چھما چھم بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے، دیکھ رہے ہیں کہ مجمع سے اٹھ کر تو کوئی گیا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا مولا آپ نے کہا تھا گناہگار اگر جائے گا تو آپ کی دریائے رحمت، مولا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مجمع سے کوئی اٹھ کر نہیں گیا، تو اللہ فرمانے لگا کہ اے موسیٰ جو گناہگار تھا وہ ہماری بارگاہ میں رجوع ہو گیا، وہ گڑ گڑانے لگا، وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، تو ہماری دریائے رحمت جوش میں آ گئی، ہم نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ پوچھنے لگے اے میرے رب مجھے اس بندے کی نشاندہی کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم کلیم ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری ایک ذات ستار بھی ہے، ہم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں، ہم اس بندے کا نام تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، آج کی رات گناہوں کی بخشش کی رات ہے، یاد رکھیے کوئی گناہوں سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، گناہگاروں کے لیے ہی آج کی رات میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، نیکوکاروں کے لیے تو پورے دن اور رات ہیں، لیکن گناہگاروں کے لیے
آج کی رات خاص ہے. آج ایک رات آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگ جائیے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیے. پھر دیکھیے کہ ہمارا مقدر پلٹ جائے گا, ہمارا قسمت جاگ جائے گا, اللہ کی دریائے رحمت جوش میں آ جائے گی. اور خوف سے گرنے والے آنسوؤں کا مقام کیا ہے؟ خوف سے گرنے والے آنکھ سے آنسوؤں کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, دوزخ کی ہولناکیاں پورے اپنے آب و تاب پر ہوں گی, اور دوزخ کی آگ گناہگاروں کو اپنے سائے میں لینے کے لیے, اپنی گرفت میں لینے کے لیے گناہگاروں کی طرف جب لپکے گی, جب دوڑے گی, اس کا فاصلہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 500 سال دوری کا فاصلہ ہوگا, 500 سال دوری کا فاصلہ ہوگا. لیکن اس کی شدت کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے لوگ بلبلا رہے ہوں گے, گناہگار امتی اللہ کے غضب سے پناہ مانگ رہے ہوں گے. اس وقت توجہ چاہتا ہوں, نمازیں لائی جائیں گی لیکن وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. روزوں کو پیش کیا جائے گا, آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. حج کو پیش کیا جائے گا, آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. زکوٰۃ کو پیش کیا جائے گا, آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. خیر و خیرات کو پیش کیا جائے گا, آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. نیکیوں کو پیش کیا جائے گا, آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. اسی اثنا میں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں ایک پیالہ سوال کریں گے کہ اے جبرائیل یہ پانی کیسا پانی ہے؟ حضرت جبرائیل فرمایا عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے دست مبارک سے یہ پیالے میں, یہ کٹورے میں, یہ برتن میں جو پانی ہے اس کے چھینٹے یا رسول اللہ, یہ جو آگ آ رہی ہے, دوزخ کی یہ ہولناک آگ آ رہی ہے, اپنے دست مبارک سے اس پانی کو اس آگ پر چھنک دیجئے یا رسول اللہ. حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس برتن میں جو جمع پانی ہوگا, اپنے دست مبارک سے اس آگ پر جب چھنکیں گے تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو جبرائیل سے پوچھیں گے کہ اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے, یہ کون سا پانی تم نے مجھے پیش کیا؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ پانی ہے یا رسول اللہ جو آپ کے امت کے گناہگار رو رو کے اپنی آنکھوں سے ٹپکاتے تھے. اس پانی کو اللہ نے حکم دیا تھا جمع کرنے کا. یہ آپ کی گناہگاروں کے آنکھ سے بہنے والے, خوف خدا سے بہنے والے آنسو ہیں یا رسول اللہ. یہ آنسوؤں کی برکت سے اور آپ کے فیضان نبوت سے یا رسول اللہ آگ دوزخ کی ٹھنڈی ہو گئی. تو عزیزان محترم اپنے آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں کی قیمت کو معمولی نہ سمجھیے, یہ آگ بجھانے والے آنسو ہیں. اور آج کی رات ان آنسوؤں سے مصلی کو تر کرنے والی رات ہے, اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے والی رات ہے. عبادتیں تو بہت کی جاتی ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کرنا بھی چاہیے, کرنی بھی چاہیے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نوافل پڑھو, قضا نمازیں پڑھو, ضرور عبادتیں کیجئے, لیکن آج کی رات اللہ مغفرت بخش رہا ہے. اور بخشش ایک ایسی چیز ہے کہ جب بخش دیا جائے گا تو اللہ ایسا غنی ہے, اللہ ایسا غنی ہے, اللہ ایسا غنی ہے عزیزان محترم کہ وہ نہ گناہگار کو دیکھتا ہے نہ وہ نیکوکار کو دیکھتا ہے. اس لیے کہ ایک بزرگ
اور ان کے ساتھ ایک نوجوان، یہ دونوں کے دونوں حج بیت اللہ کے سفر پر نکلے، حج بیت اللہ کے سفر پر نکلے۔ تو جب یہ پہنچ رہے تھے تو آواز لگا رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو اس بزرگ کو آواز آئی کہ لا لبیک، ہم تمہاری حاضری کو قبول نہیں کرتے۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم تمہاری حاضری کو قبول نہیں کرتے۔ جو نوجوان ان کے سنگت میں چل رہا تھا، ان کے ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی صاحب کشف تھا، اس کی کانوں میں وہ غیب کی آواز آئی تو اس نوجوان نے بزرگ سے پوچھا کہ کیا آواز آ رہی ہے، آسمان سے کیا آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری حاضری کو قبول نہیں کرتا، میں تیری حاضری کو قبول نہیں کرتا۔ اور وہ بزرگ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 80 سال سے حج کر رہے تھے، 80 سال سے ان کی زبان پر لبیک کا نعرہ تھا، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ 80 سال سے اللہ کہہ رہا تھا تیری حاضری منظور نہیں ہے، تیری حاضری منظور نہیں ہے۔ جب یہ نوجوان نے پوچھا کہ اللہ نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میری حاضری منظور نہیں ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ اے میرے بزرگ، آپ پھر 80 سال سے کیوں یہ نعرہ لگا رہے ہیں، 80 سال سے یہ حج کی مشقت کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، میرا پالن ہار ہے، میں اس کی غلامی کرنا یہ میرا فریضہ ہے۔ اگر وہ قبول کر لے تو وہ بندہ پروری ہے، اگر وہ عدل کر لے تو وہ اس کا اختیار ہے، میرا کام تو غلامی ہے، میں غلامی کرنے والا اس کا غلام ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گفتگو ان کی اتنی پسند آئی، آواز آئی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اس سال کا ہی نہیں بلکہ تیرے 80 سالہ حج کو میں نے قبول کر لیا، میں نے تیرے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا اور 80 سالہ حج کو میں نے تیرے قبول کر لیا۔ تو عزیزان محترم، بندے کو نوازنا اللہ کا کام ہے، ہمارا رب غنی ہے۔ اور آج کی رات پوری دریائے جوش کے ساتھ پوری دریا بہ رہی ہے اور کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، مانگو، مانگ کر تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی۔ اور وہ ایسا در ہے، ایسا در ہے کہ اگر ایک بھائی اپنے بھائی سے مانگتا ہے تو کبھی نہ کبھی شرمندہ ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے مانگتا ہے تو کبھی نہ کبھی شرمندہ ہوتا ہے، اور نوکر مالک سے مانگتا ہے تو کبھی نہ کبھی شرمندہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا مالک ہے کہ بندہ بار بار مانگتا جائے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، بندہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اللہ عطا کر دے جائے گا۔ تو آج وہ مالک آسمان اول پر نزول جلال فرمایا ہوا ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری گڑ گڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، اور جہاں عبادات کرنے کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، وہیں حقوق العباد کی بھی رات ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی آج کی رات تعلیم دیتی ہے، یعنی بندوں کی خدمت کرنا۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ آج کی رات اپنے دلوں کو کینہ کپٹ سے صاف کر لو، اگر کسی سے بغض و عناد ہے تو صاف کر لو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ جتنی مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، یہ جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ عزیزان محترم، آج کی رات اپنے گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ غرباء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی رات ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے،
میں بھوکا تھا اور میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، اس وقت تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کانپ جائے گا، عرض کرے گا کہ پروردگار آپ تو بھوک سے پاک ہے، بھوک سے منزہ ہیں، پھر آپ کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا ایک بھوکا بندہ تیرے در پر سوال کر رہا تھا تو اس کے اندر میں موجود تھا، اور ایک سے یہ کہے گا کہ میں برہانہ تھا تو نے کپڑا نہیں پہنایا، وہ کانپ جائے گا، مولا آپ ہر برہانگی سے آپ پاک و منزہ ہے، پھر آپ کو کپڑے کی کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا کہ ایک برہانہ تیرے پاس سوال کر رہا تھا، تو نے اس کو کپڑا نہیں پہنایا۔ اور پھر عزیزان محترم اللہ یہ فرمائے گا کہ میں مریض تھا، تو میری عیادت نہیں کیا، میری مزاج پرسی نہیں کرا، تو وہ کانپ جائے گا، عرض کرے گا کہ پروردگار آپ ہر بیماری سے پاک ہیں، پھر آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہے گا، اللہ فرمائے گا کہ میں مریض کے پاس موجود تھا، اگر تو اس وقت اس کی بیمار مزاج پرسی کرتا تو گویا میری مزاج پرسی کرنے کے برابر۔ تو عزیزان محترم، آج کی رات غربا و مساکین میں مال تقسیم کرنے کی رات، آج کی رات غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی رات، لوگوں کو کپڑا پہنانے کی رات، بیماروں کی مزاج پرسی کرنے کی رات۔ وہیں جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ آج کی رات ماں باپ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آج اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں رات بھر گڑ گڑاتے رہیں اور کسی کا باپ یا کسی کی ماں اگر ناراض رہے تو وہ پورا گڑ گڑاہٹ زمین پر ہی رہ جائے گی، پوری توبہ زمین پر ہی رہ جائے گی۔ اگر تمہاری ماں تم سے خوش ہو جائے، تمہارا باپ تم سے خوش ہو جائے تو یاد رکھو تو وہ توبہ کرنے والی کی توبہ آسمان پر، اس کے گناہوں کی بخشش اللہ قبول فرما لے گا اور اس کو بخش دے گا۔ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد گرامی حضرت آمنہ کے ساتھ اور حضرت آمنہ کی باندی حضرت ام ایمن کے ساتھ 6 سالہ عمر شریف ہے، کم سن ہے، 6 سال کی عمر ہے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت ام ایمن ہے، حضرت آمنہ ہے، مقام ابوا کے پاس، مقام ابوا کے پاس حضرت آمنہ کا مزاج خراب ہوا، حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی، پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑ کے چوٹی پر حضرت آمنہ انتقال کر گئی، اس دنیا فانی کو رخصت کر گئی۔ حضرت آمنہ 2 عورتیں ہیں اور ایک میرے آقا 6 سال کی عمر شریف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ایمن ہے، اور حضرت بی بی آمنہ، بی بی آمنہ رخصت کر گئی، اس دنیا کو چھوڑ گئی، اور حضرت ام ایمن تنہا تنہا اکیلی حضرت آمنہ کو دفن کر دیا۔ حضرت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سالہ عمر شریف کے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان ہیں۔ ایک لمحہ ایسا تھا کہ 2 ہاتھوں میں 2 انگلیاں تھامے ہوئے، ایک اپنی ماں کی انگلی کو، ایک ام ایمن کی انگلی کو تھامے ہوئے پہاڑ پر چڑھے، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ ایک ہاتھ چھوٹ گیا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے پہلی موت تھی اور پہلا تدفین کا پہلا عمل تھا۔ دیکھ کر جب تدفین مکمل ہو گئی، ام ایمن جب لے کر چلی تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، خبر سے لپٹ گئے، رونے لگے کہ اماں جان آپ نے مجھے کس کے سہارے چھوڑا، میں اب کس کے سہارے جاؤں، میں کہاں جاؤں، آپ مجھے بے یار و مددگار
اس میدان میں، اس پہاڑ میں، چٹیل میدان میں چھوڑ گئے۔ اما جان اب میں کہاں جاؤں، کس کے ساتھ جاؤں؟ ام ایمن میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر پہاڑ کے نیچے اتری، کہا بیٹا اے محمد آج سے میں تیری ماں، اے بیٹا محمد آج سے میں تیری ماں۔ تو میرے نوجوانوں جو اپنے ذہنوں کو وہابیت پر لے کے ہو، اللہ کے رسول کی تڑپ کو دیکھو کہ مرنے والی ماں، پردہ فرمانے والی ماں کی قبر سے چمٹ کر رو رہے ہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ معصوم تھے رسول اللہ، چھوٹے تھے رسول اللہ، تو یاد رکھیے سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ جب 57 سال کی عمر شریف ہوئی، مدینے سے قافلے کو لے کر حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے تو مقام ابوا پر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے۔ والد گرامی کی خبر کو دیکھا، خبر پر لپٹ کے رونے لگے۔ اماں جان آج 57 سال ہو گئے، ایک وقت چھوٹا تھا، 6 سال کی عمر میں آپ مجھے چھوڑ گئے، اور آج 57 سال ہو گئے اماں جان، میری نگاہوں کے سامنے آپ کا چہرہ نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، زیارت قبور کا انکار کرنے والوں، میرے آقا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ ہچکیاں بن گئی، آواز نکل گئی۔ 60,000 سے 1,00,000 کی تعداد کا صحابہ کا مجمع ہے۔ پورے صحابہ پہاڑ سے جب آواز ٹکرانے لگی حضور پاک کے رونے کی، صحابہ کی بھی چیخیں نکل گئی، رونے لگے کہ میرے آقا رو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ماں کا جو مقام ہے، جیسا کہ مولانا نے کہا، میرے آقا نے فرمایا آج یہ لوگ نمازوں کا دعوے کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر صرف فرض پڑھتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں حالت نماز میں وہ بھی امامت کے مصلی پر کھڑے ہوتا، نماز کی امامت کرتا رہتا ہوتا۔ میری ماں اگر کھڑکی سے مجھے پکارتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز کی جماعت کو چھوڑ کر میری ماں کی طرف لبیک 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 کرتے ہوئے دوڑا چلے جاتا، اس لیے کہ نماز لوٹائی جا سکتی ہے لیکن ماں کی خدمت لوٹائی نہیں جا سکتی۔ تو نوجوان ساتھیوں، یہ درس میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج جس نے ماں کو خوش کر لیا، یاد رکھو وہ اللہ کو خوش کر لیا۔ آج کی رات جس نے ماں کو منا لیا، یاد رکھو اس نے اپنے رب کو منا لیا۔ ایک آدمی، ایک نوجوان آیا بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی اور وہ منت پوری ہو گئی، اور منت میں نے یہ مانی تھی کہ جب منت پوری ہو جائے گی تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا یا رسول اللہ۔ منت تو پوری ہو گئی ہے لیکن مکہ منورہ خانہ کعبہ جانے کے لیے اسباب نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، تو فرمایا جا تیرے ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے برابر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے، میری ماں انتقال کر گئی ہے، تو فرمایا جا تیری ماں کی قبر پر بوسہ دے دے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے برابر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جس قبرستان میں دفنایا گیا ہے اس قبرستان کی زمین کو بوسہ دے دے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کے برابر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کی عظمت بیان کی ہے، اور آج کا نوجوان آج کی اس مقدس رات میں اپنے مرحوم ماں باپ کی زیارت کرنے سے اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، یہ بات دلوں سے نکال دیجئے۔ آج کی رات آپ کے مرحومین والدین اگر خوش ہو جائیں تو آپ کا رب خوش،
زندہ والدین اگر خوش ہو جائیں تو آپ کا رب خوش. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ چاہتا ہوں، ماں کا مقام دیکھیے، ماں کی عظمت دیکھیے. حضرت اویس قرنی قرن میں ہے، رسول کائنات مدینے میں ہے. ادھر قرن میں تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح میرے رسول کی زیارت ہو جائے، کسی طرح میں اپنے آنکھوں سے اپنے رسول کا دیدار کر لوں. لیکن ماں سے جب بھی پوچھتے ہیں تو ماں یہ کہتی ہیں کہ بیٹا اویس، تو جانتا ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری عمر قریب آ گئی ہے، پتہ نہیں کب قضا آ جائے، کب موت آ جائے. اگر تو مدینہ چلے جائے گا اور میں یہاں مر جاؤں تو میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو مت جا. حضرت اویس قرنی بل بلا کر رہ گئے. ماں کا حکم تھا. دیکھیے، ایک طرف رسول کائنات ہے جس نے ماں کی عظمت بتائی ہے اور دوسری طرف ماں ہے. حضرت اویس قرنی خاموش بیٹھ گئے. کچھ دنوں کے بعد ماں کی طبیعت سنبھلی. پوچھا اماں جان، آپ مجھے اجازت دو تو میں ایک مرتبہ میرے آقا کا چہرہ، آقا کے چہرے کا دیدار کر کے چلے آؤں. تو ماں نے شرط لگائی کہ اویس ضرور جاؤ، اویس ضرور جاؤ، لیکن ایک شرط ہے کہ جاؤ، اگر حضور مل جائیں تو زیارت کر لینا، اگر حضور موجود نہ ہو، حضور نہ ملیں تو فوراً واپس لوٹ کر چلے آنا. جب اجازت ملی اچھل گئے خوشی سے. اب کیا تھا، قرن سے نکلے ہزاروں میل دور مدینہ منورہ، ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے خوشی کا عالم ہے، پیروں سے چھلانگ لگاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. مدینے پہنچے، پورے گرد و غبار میں آلودہ ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہو گئے ہیں. مسجد نبوی پہنچے. پوچھا میرے آقا موجود ہیں، میرے آقا یہاں ہیں؟ کسی نے کہا کہ اس وقت آقا یہاں نہیں ہے، ہو سکتا ہے دولت خانے میں ہوں گے. حضرت اویس قرنی مسجد نبوی سے میرے آقا حبیب کبریا کے دولت خانے گئے. دستک دی، دروازے پر آواز آئی کون ہے؟ تو آپ نے پوچھا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، بتائیے میرے آقا ہیں؟ تو اندر سے آواز آئی کہ ہمارے آقا اس وقت دولت خانے میں موجود نہیں ہے. مایوس ہو گئے، رونے لگے. ایک امید سے آئے تھے، ایک پوری توجہ، ایک تصور کے ساتھ آئے تھے. میرے آقا ملیں گے تو اس طریقے سے زیارت کروں گا، اس طریقے سے قدم بوسی کروں گا، اس طریقے سے لپٹ جاؤں گا، اس طریقے سے دعائیں لوں گا. یہ تصور کے ساتھ چلے آئے. جب آئے تو پوری امیدوں پر پانی پھر گیا. حضور پاک موجود نہیں تھے. تو آپ نے اتنا عرض کیا، آپ نے بی بی کو یہ کہا کہ جب میرے آقا آ جائیں تو یہ پیغام دے دینا کہ قرن سے ایک غلام آیا تھا، ایک غلام قرن سے زیارت کے لیے آیا تھا اور میرا نام اویس ہے، میرے آنے کی اطلاع دے دینا. اور واپس پلٹ کر چلے گئے. عزیزان محترم، کچھ دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے تشریف لائے. گھر میں دروازے کے اندر قدم رکھا. پوچھا کہ اے عائشہ، اے عائشہ، میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، اے عائشہ میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، اویس آیا تھا کیا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایک مسافر آیا تھا، اس نے اپنا نام اویس بتلایا ہے، وہ قرن سے آیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم، ماں کی خدمت کا یہ عالم ہے کہ پردہ فرمانے سے پہلے عمر و علی کو آپ نے حکم دیا کہ یہ میرا خرقہ لے جانا اور قرن پہنچنا اور اویس سے میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا. کیا بات تھی!
وہ ماں کی خدمت کا صلہ تھا کہ حضرت اویس قرنی نے امت کی بخشش کی دعا کی. تو میرے نوجوان ساتھیوں، ماں کی خدمت کو خدا را معمولی نہ سمجھو. اور آج کی رات جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا وہ اللہ کو راضی کر لیا. اور میں نہیں چاہتا کہ زیادہ آپ کا وقت لوں، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی عظمت ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا وجود، ہماری شناخت، ہماری پہچان ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اور اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں تو پھر ہمارا دنیا میں آنا، ہمارا اس دنیا میں رہنا یا نہیں رہنا، مال کمانا یا غربت میں زندگی گزارنا بے فیض ہے. جس کے ماں باپ خوش ہو گئے، اگر وہ غریب ہے تو میری نظر میں وہ دنیا کا کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے. اور اگر کوئی ارب پتی حقیقت میں ہے اور اس کے ماں باپ بیت المعمورین میں ہوم فار دی ایج کے اندر قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے ویسا مفلس دنیا میں کوئی نہیں، اس کے جتنا غریب دنیا میں کوئی نہیں. تو آج کی رات ماں باپ کو راضی کرنے کی رات ہے. عزیزان محترم، ماں کی محبت، ماں کی دعا سے کیا مقام ملتا ہے. حضرت کی اجازت سے میں ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ آدھی رات کو پانی کی پیاس لگی، آدھی رات کو پانی کی پیاس لگی. کہا بایزید مجھے پانی پلا دے، بایزید مجھے پانی پلا دے. حضرت بایزید بستامی دوڑتے ہوئے، مٹی کے پیالے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، پانی کا پیالہ لیے ہوئے حضرت بایزید بستامی ماں کی خدمت میں کھڑے ہو گئے. ماں کو آنکھ لگ گئی اور ادب ماں ملحوظ تھا، بایزید نہیں جگائے. اور وہ سردی کا زمانہ تھا، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، اور وہ سردی کی وجہ سے وہ مٹی کا پانی کا پیالہ بایزید کی ہتھیلی کو چپک گیا، چمٹ گیا. ماں جب نیند سے بیدار ہوئی، پوچھا بایزید کس لیے کھڑا ہے؟ تو کہا اما جان آپ نے پانی مانگا تھا، میں اس وقت سے اب تک کھڑا ہوں. تو جب پانی کا پیالہ ماں نے نکالنا چاہا تو حضرت بایزید کی ہتھیلی کا گوشت آپ کی جلد آپ کے ہاتھ کی جلد اس پیالے کو لگ کر آنے لگی. جب زور سے کھینچا تو پورا ہاتھ زخمی ہو گیا، خون کے فوارے جانے لگے. ماں نے ایک ہاتھ دیکھا، باہر لائی، حجرے سے باہر لائی، آسمان کی طرف اپنے بیٹے کے ہاتھ کو بلند کیا، کہا کہ پروردگار عالم میں نے بایزید کو قبول فرمایا ہے، میں نے بایزید کو قبول کر لیا ہے، اے اللہ تو بھی بایزید کو قبول کر لے. تو جب یہ بایزید کی قبولیت کیسی ہوئی، ایک مرتبہ حالت وجد میں اپنی سر کی ٹوپی نکالے اور کلمے کی انگلی پر رکھا. ٹوپی کو جس طرح بچے گھماتے ہیں ویسا گھمانے لگے، اور گھماتے گھماتے حالت وجد میں سوال کرنے لگے، ہے کوئی میری ٹوپی کا خریدار؟ ہے کوئی میری ٹوپی کی بولی لگانے والا؟ حضرت بایزید بستامی کو آواز آئی، ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہم تیری ٹوپی کے خریدار ہیں. غیب سے اللہ کی آواز آئی. تو حضرت بایزید اللہ کے محبوب تھے، سات سلاطین میں ایک سلطان تھے، پوچھنے لگے اے اللہ یہ جو میری ٹوپی جو لے گا اس کے عوض میں مجھے کیا دے گا؟ اللہ سے حضرت بایزید نے پوچھا آپ کیا مجھے دیں گے؟ آپ نے نبوت انبیاء میں تقسیم کر دی، ولایت اولیاء میں تقسیم کر دی، خطبیت خطبوں میں تقسیم کر دی، غوثیت غوثوں میں تقسیم کر دی، پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا بایزید میرا عرش تجھے دوں گا. اللہ اکبر. فرمایا بایزید میں تجھے تیرا عرش دوں گا. جب یہ وجد کی حالت میں تھے آپ کو عرش عطا کر دیا گیا. حضرت بایزید عرش پر بیٹھ گئے، اللہ کے عرش پر بیٹھ گئے.
انبیاء کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا. کبھی حضرت آدم آئے، حضرت بایزید دیکھتے رہے. کبھی نوح آئے، حضرت بایزید دیکھتے رہے. کبھی ابراہیم آئے، حضرت بایزید دیکھتے رہے. حضرت اسماعیل آئے، بایزید دیکھتے رہے. حضرت یعقوب آئے، بایزید دیکھتے رہے. حضرت یوسف آئے، بایزید دیکھتے رہے. حضرت داؤد آئے، بایزید دیکھتے رہے. حضرت سلیمان آئے، بایزید دیکھتے رہے. حضرت زکریا آئے، بایزید دیکھتے رہے. حضرت یحییٰ آئے، بایزید دیکھتے رہے. انبیاء کا سلسلہ قطار در قطار انبیاء آ رہے ہیں، بایزید دیکھتے رہے. ایک لمحہ ایسا آیا، ایک لمحہ ایسا آیا، ایک لمحہ ایسا آیا کہ ایک نورانی سواری، ایک نورانی سواری مد مقابل عرش اعلیٰ کے مقابل سے آ رہی ہے، مستانہ وار آ رہی ہے. حضرت بایزید کھڑے ہو گئے، عرش پر کھڑے ہو گئے. اب تک تو پورے انبیاء آئے، حضرت بایزید بیٹھے تھے، لیکن جب اس سواری کو آپ نے دیکھا، وہ آنے والی نورانی ہستی کو جب دیکھا، بایزید کھڑے ہو گئے. اب وہ جب ہستی قریب آتی گئی، بایزید عرش کے نیچے اترتے چلے گئے. اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ وہ آنے والی نورانی ہستی عرش کے نیچے کھڑی ہے. بایزید عرش کے نیچے اتر گئے اور قدموں پر پڑتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، پروردگار عالم، تیرا عرش تجھے مبارک، میرا عرش میرے محمد کے قدموں میں ہے. میرے مولا، میرا عرش تو میرے محمد کے قدموں میں، تیرا عرش تجھے مبارک. تو یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی دعا سے ملا. عظمت ماں یہ ہے، حضرت بایزید کو اللہ نے عرش بھی دیا، قدم محمد مصطفیٰ بھی دیا. تو آج کی رات اگر بایزید کا مقام چاہتے ہو، یقیناً مل سکتا ہے. ماں کو راضی کر لو، باپ کو خوش کر دو، اللہ سے مغفرت طلب کر لو. تو آج کی رات اللہ کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے. جیسا کہ آپ نے سنا، آج کی رات مغفرت کی رات ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کی کھال پر جتنے بال ہیں، اتنے گناہگاروں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے. علم غیب رسول پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا علم غیب ہے. بنو کلب کی بکریوں کی کھال کے بال کا کوئی حساب نہیں کر سکتے، لیکن میرا اور آپ کا رسول فرما رہا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کی کھال کے بالوں کے اتنے گناہگاروں کی آج مغفرت کر دی جائے گی. تو عزیزان محترم، خوش قسمتی ہے غلام مصطفیٰ کی کہ آج کی رات اللہ بخشنے کے لیے آیا ہے. خوش نصیبی ہے، لیکن اس کے لیے قوت کی ضرورت ہے. ہم کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا چاہیے. زیارت قبور آج کی رات لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا، آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے منع کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مکے میں منع کیا تھا، اس لیے کہ مکے میں اسلام شروع پھیلا تھا. لوگ کفر و بت پرستی سے ہٹ کر اسلام کی طرف آ رہے تھے. اس موقع پر اگر میں قبر کی زیارت کی اجازت دیتا تو لوگ یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے چھڑا کر قبر پرستی اس پر لگا دیے. لیکن اب دیکھ رہا ہوں مدینہ منورہ میں تمہارا ایمان راسخ ہو گیا ہے، راسخ العقیدہ، راسخ الایمان ہو گئے ہو. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ زیارت قبور کرو. تو عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ زیارت قبور کریں. آج کی رات اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ ان کی بھی بخشش کر دے گا، اور یقیناً اللہ ان کی بخشش کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ ان کے مرحومین کے لواحقین، ان کے رشتہ دار، ان کے بچے، ان کی اولاد ان کی دعائیں کرے. ایک بات عرض کروں کہ لوگ موجودہ زمانے کے بزرگان دین کی زیارتوں سے منع کرتے ہیں.
شاہ ابراہیم کے پاس کیا رکھا ہے، شاہ قاسم کے پاس کیا رکھا ہے، شاہ نصرت کے پاس کیا رکھا ہے۔ تو میں ایک حدیث کے ذریعے ایک مثال دیتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، قبرستان کا راستہ تھا، قبرستان سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو قبور ہیں اور وہ دونوں قبور والوں کو، دونوں کی قبر میں جو میتیں ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور پاک رک گئے اور اپنے صحابی سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ قریب سے کھجور کے جھاڑ سے ایک پتے کو توڑ کر لاؤ۔ صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور کھجور کا پتا لایا گیا۔ کھجور کے پتے کو دو حصے کیے، ایک قبر کے اوپر رکھا، ایک دوسری قبر پر رکھا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جب تک کہ یہ ہرا رہے گا، جب تک کہ یہ سبز رہے گا، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے گا، اور جب تک کہ اللہ کا ذکر ہوتے رہے گا ان دونوں کی قبر کا عذاب رک جائے گا۔ تو مجھے رک کر یہاں کہنے دیجئے کہ قبر کے اوپر کا ہرا پتا اندر روحانی ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے، تو جو ولی زندہ ہے وہ اندر سے ہم کو فیض کیسے نہیں دے سکتا؟ وہ اندر سے فیض کیسے نہیں دے سکتا؟ ایک پتا جو مرجھائے جانے والا ہے، صرف وہ ہریالی کی حد تک، جب تک وہ سرسبز و شاداب ہے، وہ اندر روحانیت پہنچا رہا ہے، ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ تو میرے آقا شاہ قاسم تو ولی ہیں، وہ ضرور اندر سے ہم کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ ابراہیم ضرور اندر سے فیض پہنچا سکتے ہیں، شاہ نصرت ضرور اندر سے فیض پہنچا سکتے ہیں۔ بد عقیدگی کو اپنے دلوں سے نکال دیجئے، اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ یاد رکھیے جھولا جھول 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 کر پھر اسی مقام پر آتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دولت کے جھکولے کھا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ جب یہ دولت چھن جائے گی تو پھر وہی دائرے کی زندگی میں آنا پڑے گا، وہی دائرے کی زندگی میں آنا پڑے گا۔ تو وہ جھولا رکنے سے پہلے دولت کے ساتھ توبہ کیجئے، دامن مہدی کو تھام لیجئے، زیارت قبور کیجئے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کیجئے، اور ان کی جب مغفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ اولاد ثواب جاریہ ہے، ثواب جاریہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثواب پہنچتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی ہے، اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہوں تو کیا اس کو پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں ضرور کر، وہ صدقہ اور خیرات کا ثواب تیری مرنے والی ماں کو ضرور پہنچے گا۔ تو جب اللہ کے رسول نے فرما دیا، جیسا کہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ ہماری زندگی رسول کی زندگی کو نمونہ بنا لے، خود اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمارے لیے سعودیوں کی زندگی آئیڈیل نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے کویتیوں کی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی، قطر والوں کی زندگی نمونہ نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے تو ہمارے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے، ہمارے مہدی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے ذہنوں سے شکوک و شبہات کو نکال دیجئے، دامن رسول کو پکڑ لیجئے۔ جو ماں باپ بقید حیات ہیں، ادباً گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر، وَلَوْ بِالْفَرْض، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اولاد اور ماں باپ میں رنجش ہے تو جائیے، اللہ آج آسمان اول پر ہے، ہمیشہ تو وہ دیکھنے والا ہے، بصیر و سمیع ہے، ہر وقت دیکھنے والا ہے، لیکن آج آسمان اول پر آیا ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کے قدموں میں گر جائیے، ان سے معافی چاہ لیجئے، پھر مسجدوں کا رخ کیجئے، اللہ کو منا لیجئے، اور اگر مرحومین ہیں تو اللہ کے دربار سے ماں باپ کی قبور کو جائیے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، تو ان کی روحانی بھی آپ کی مغفرت کی دعا کرے گی۔
آپ کی مغفرت، گناہوں کی مغفرت کی دعا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم، ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم ضعیف ہیں میرے مولا۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ ہم ضعیف ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن آپ کے بندے ہیں مولا۔ آپ کے حبیب رحمت للعالمین کے غلام ہیں، حبیب کا کلمہ پڑھنے والے، اور آپ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ کی شان رحمت کا واسطہ، آپ کی شان ربوبیت کا واسطہ، رحمت للعالمین کی شان رحمت للعالمین کا واسطہ، میرے مہدی کی مہدیت کا واسطہ، اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو اے اللہ پورے کے پورے طور پر بخش دیجئے، ہم کو بالکل ماں پیٹ کے ویسا بالکل پاک و منزہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہم کو مصیبتوں سے آپ بچا لیجئے، پریشانیوں سے ہم کو بچا لیجئے، بیماریوں سے ہم کو بچا لیجئے، حادثات سے ہم کو بچا لیجئے، تنگ دستی اور محتاجی سے ہم کو بچا لیجئے۔ پروردگار عالم، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائیے، ہم میں جو محتاج ہیں ان پر آپ کا دست قدرت دراز کر دیجئے، ان کی رزق میں اور برکتیں اور کشادگی عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ، جو عزت دار بہنیں بن بہائی بیٹھی ہیں ان کے شادی کے اسباب مہیا کر دیجئے، ان کے رشتوں کے اسباب مہیا کر دیجئے، ان کی شادیاں کروا دیجئے۔ پروردگار عالم، ہمارے جو ضعیف ماں باپ بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے طفیل میں ہر آنے والی مصیبتوں کو آپ ٹال دیجئے۔ اے اللہ، جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو آپ رزق عطا فرما دیجئے، روزگار سے لگا دیجئے۔ اے اللہ، جو مسکین ہیں ان کی مسکینی کے واسطے سے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم، جو نونہال تعلیم کے میدان میں ہیں، اے اللہ نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے، ان کو پورے سال تعلیم کے میدان میں کامیابی اور آسانی عطا فرمائیے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہماری قوم کا سرمایہ بنا دیجئے، ہماری نوجوانوں کو ہماری قوم کی عزت بنا دیجئے۔ پروردگار عالم، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہم کو بچا لیجئے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی آپ حفاظت فرمائیے۔ ہمارے ملک کے، ہمارے وطن عزیز ہندوستان جنت نشان میں اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمیشہ امن و امان کو قائم رکھ۔ میرے مولا، آپ قدرت والے ہیں، لوگوں کی قیاس آرائیاں غلط ہو سکتی ہیں، آپ کی شان قدرت بڑی ہے۔ میرے مولا، ہم کو قحط سالی سے بچائیے، موسم کی سختیوں سے ہم کو بچا لیجئے، چھماچھم بارش برسا دیجئے اور پورے موسم کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے اناج میں برکت عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، آج کی اس مقدس رات میں جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، جو رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی خبروں کو روشن و منور کر دیجئے، ان کی خبروں کو ٹھنڈک کر میں رکھیے۔ پروردگار عالم، ان کو عذاب قبر سے اور قبر کی تاریکی سے بچا لیجئے، دوزخ کی آگ اور دوزخ کی ہولناکیوں سے بچا کر محفوظ فرما دیجئے، جنت نعیم میں ان کو جگہ عطا فرما دیجئے، آپ کے دیدار سے ہم کو سرفراز فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم کو ایمان پر مستقیم کر دیجئے، ہم کو استحکام عطا فرما دیجئے، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دیجئے، آپ کی، آپ کے حبیب کی، حبیب کے صحابہ کی، آپ کے مہدی کی، مہدی کے صحابہ کی ہم میں محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں، جو کسی وجہ سے ہم سے منحرف ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں کو نرم کر دیجئے۔ اے اللہ، واسطہ مہدی موعود کی مہدیت کا ان کے دلوں کو مہدویت کی طرف پھیر دیجئے۔ اے اللہ، ان کو گمراہی سے بچا لیجئے، ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے مولا ان کو ہمارے جسم سے جوڑ دیجئے
اور ہماری قوت و طاقت کو اور مضبوط کر دیجئے، دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیجئے۔ آج کی رات کی یا اللہ جتنی برکتیں ہیں جو ظاہر یا جو پوشیدہ ہیں، ان تمام برکتوں، رحمتوں، عظمتوں، نعمتوں سے آپ مالا مال فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ابھی آپ حضرت مولانا الحاج سید مسعود حسن صاحب مستحدی رکن مسلم پرسنل بورڈ کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت نے آج کی شب برات کی روح پیش کر دی ہے اور توبہ کا جو ہے نا طریقہ کار بتایا ہے، جس سے ہم توبہ کر کے جو ہے پھر جو ہے نا خدا سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اب میں اس جلسے کے اختتام پر میں حضرت پیر و مرشد سرور سید علی صاحب قبلہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں اور جو ہے شکریہ کے فرائض کے انجام کی خواہش کرتا ہوں۔ اب میں حضرت پیر و مرشد سید علی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ حضرات ایک منٹ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا فضل اور بزرگان دین کا صدقہ ہے، ہم نے 46واں جلسہ منانے کی توفیق عطا کرا، اور آپ لوگ ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ معلومات حاصل کرے اور عمل کرے۔ آپ اتنے بصیرت و تقاریر سن چکے ہیں، مزید کو ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خالی ان تمام شکریہ ادا کرنے کے لیے میں ٹھہرا ہوں۔ خاص طور پہ پیر و مرشد مسعود میاں صاحب قبلہ اور عزیز میاں صاحب وکیل بھی رضوی میاں صاحب قبلہ، یہ دونوں کی بصارت و تقریر جو ہے سب کو کرتی ہے، اور جو حضرات شورا کرام اور مقررین حضرات کا میں بے حد مشکور ہوں، انہوں نے بصیرت و تقاضی کے ذریعے جو سب کچھ معلومات میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ جو ہے ہر آدمی گمراہ بھی ہے تو راستے پہ آ جانا۔ میں تمام سامعین حضرات کا بھی بے حد مشکور ہوں جنہوں کی تعداد کی وجہ سے جلسہ کامیاب ہوا۔ میں ان تمام حضرات کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے جلسے کی کامیابی کے لیے جو انتظامات کیے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی آفات، بلائیات، پریشانی، بیماری دفع کر کے ہم سب کو اس کے فضل، رحم، کرم، سرفرازی عطا کر۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ، اللہ الہنا، القرآن والمہدی امامنا۔
اور